ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے؟ ایک بھی تو ہو سکتا ہے. صحیح بات، صحیح بات. میری بہن نے پوچھا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بھی ہو سکتا. تو اس بارے میں میری بہن لوگوں نے جو قیاس آرائیاں کی نا، ٹامک ٹوئیاں، وہ تو بہت ہے. کسی نے کہا کہ فرشتوں کو جب حکم ہوا کا سجدے کا تو وہ سجدے میں پڑ گئے. جب انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس نے تو سجدہ نہیں کیا، وہ دوبارہ سجدے میں پڑ گئے کہ شکر ہے ہم تو نافرمانی نکلے. اس سے یہ چلا، مگر یہ ساری باتیں ہیں تیر تکے، ایسی بات کوئی نہیں. سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رکعت میں، سارے یہ میرے دوست بھی سمجھے، رکعت میں اصل چیز جو ہے نا سب سے بڑی عبادت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں پڑتا. پہلی آدمیاں جو ہے وہ ادنا ہے، کھڑا تھا ہاتھ باندھ کر، پھر جھک گیا، پھر زمین پر ہی گر گیا. وہ اس نے پیشانی جو جسم کا سب سے اشرف عضو ہے، سب سے اعلیٰ، کہ میں سر نہیں کسی کے نیچے خم کروں گا، وہ سر اس نے اگر توفیق ہو، جیسے ابن مسعود نے مٹی پر سجدہ کرتے اور امام مالک بھی زمین پر کرتے. اگر یہ ہو جائے پھر تو بہت بات اچھی، ورنہ ہم جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں زمین ہی ہے نا. شیخ اکبر فرماتے سب سے اشرف عضو، اور جس کو قرآن نے ضرور کہا کہ سب سے زیادہ ذلیل زمین، جس پر جوتیاں لے کر پھرتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، اس پر ماتھا ٹکوا دیا. اس سے آگے آزادی کیا ہوگی؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. اس کو 2 کیوں رکھا گیا؟ چلو آپ نے پوچھا بچی، سب کو پتا چلے کہ کتنا نقطہ ہے اس کو، مگر ہم اس طرح نماز نہیں پڑھتے. ایک سجدہ جب کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ریہرسل ہے میری اور آپ کی کہانی کا. ہم ایک دور سے گزرے، کون تمام واتن نہیں تھے، مٹی تھی. ایک زمانہ وہ پہلا سجدہ جب کرتے ہیں نا مٹی پر، یاد دلایا جاتا کہ ایک وقت تھا جب تم معدوم تھے، نہیں تھے، مٹی تھی. ثم احیاکم، پھر زندہ کیا اس نے. اب زندہ کیا نا، ہم زندہ، یہ درمیان میں اٹھ کر بیٹھ گئے. پھر ثم یمیتکم، ایک مرتبہ پھر آئے گا کہ وہ تمہیں مارے گا، تم مٹی میں چلے جاؤ. پھر اٹھ کر ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ثم الیہ ترجعون، پھر کھڑے ہو کر پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں جیسے قیامت کے دن اس کی کچہری میں کھڑے ہو. 5 ہی مرحلے ہیں، پہلے نہیں تھے، اب زندہ ہیں، پھر مریں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر پیشی ہو جائے گی. یہ مراحل ہیں جو سجدے میں آتے ہیں. اگر کوئی عقل والا اس طرح پڑھے اس کو پتا چلے گا کہ یہ میری کہانی سنائی جا رہی ہے کہ اس دور سے گزرے اور آئندہ ہی آنے والے. جی بہت شکریہ.